میرا پیارا نبی کتنا پیارا نبی سارے حمد کما ينبغي لجلال وجهك ولعظیم سلطانك والصلاة والسلام على سيدنا محمد عبدك وحبيبك ونبيك ورسولك وبارك وسلم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به صدق الله وصدق رسوله النبي الصادق الوعد الامين. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. تمام بندگان خدا، عاشقان مصطفیٰ، محبان اولیاء انتہائی ادب سے، احترام سے، عقیدت سے اپنے پیارے آقا و مولا کی بارگاہ مقدس میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. جب مسند فقر پہ بیٹھ گئے، جب مسند فقر پہ بیٹھ گئے، جب مسند فقر پہ بیٹھ گئے، شاہی کی تمنا کون کرے. جب مسند فقر پہ بیٹھ گئے، شاہی کی تمنا کون کرے. جب مالک کونین اپنے ہیں، کونین کی پرواہ کون کرے. جب مسند فقر پہ بیٹھ گئے، شاہی کی تمنا کون کرے. جب مالک کونین اپنے ہیں، کونین کی پرواہ کون کرے. جب دشت عرب رہنے کو ملے، جب دشت عرب رہنے کو ملے، پھر جنت مانگا کون کرے. جب حسن محمدی سامنے ہو، حوروں کا تقاضا کون کرے. تم آؤ نہ آؤ محفل میں، اس بات پہ راضی ہیں ہم سب. تم جان اور دل کے مالک ہو، مالک سے تقاضا کون کرے. انتہائی عقیدت و محبت کے لائق حاضرین و سامعین مکرم، بالخصوص بانی محفل، میر محفل، صدر محفل، زینت محفل، آج کی اس خوبصورت علمی اور روحانی اصلاح معاشرہ سیمینار میں تشریف فرما میرے مسلک کے تمام قائدین، میرے مسلک کے حضور، اہل محبت، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ آج کی اس بزم نور میں ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے. آج کی اس خوبصورت بزم کے بانی میری مراد فضیلت الشیخ عزت ماں حضرت علامہ ڈاکٹر پروفیسر غلام محی الدین نقشبندی صاحب زیدہ شرف ہوں، جنہوں نے اصلاح امت کا، اصلاح معاشرہ کا بیڑا اٹھایا ہے. اللہ تبارک و تعالی ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر اس پورے علاقے کے لیے ثمر بار فرمائے. جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، یقیناً یہ ایک کاوش ہی ہے. حضرت کے اس علمی اور عملی کام کو دیکھ کر مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے کہ اللہ کے نبی سیدنا سلیمان علیہ السلام، آپ نے ایک علاقے کو فتح کیا تو آپ کے خدمتگاروں نے عرض کیا حضور اجازت دیں. تو اللہ نے جل شانہ کے فضل سے جو علاقہ، جو مہم ہم نے مکمل کی ہے، اس کے شکرانے میں ایک جشن کا اہتمام نہ کر لیں. جب بادشاہ وقت نے، اللہ کے نبی نے اجازت دی تو ہر جس کو اللہ نے جو کچھ دیا تھا
जश्न के तकाजे के मुताबिक हर कोई ला रहा है और सुलेमान पैगंबर की बारगाह में पेश कर रहा है। जमीन पे अपना निजाम चल रहा है, हवाओं पे उड़ते हुए दो चिड़ियां गुजर रही हैं उस महल के सामने से। जब उन चिड़ियों ने देखा तो एक चिड़िया दूसरी चिड़िया से कहती है, मेरी बहन आज खैर तो है बादशाह वक्त के दरबार में। ये दूर दराज तक सवारियों की लाइन है, उन सवारियों के ऊपर लदा हुआ सामान है, बड़ा हुजूम है, बड़ा इज्तिमा है, आज शहनशाह वक्त के दरबार में खैर तो है। दूसरी चिड़िया कहती है, मेरी बहन तुझे नहीं पता, इलाका फतह किया है, उसका जश्न मनाया जा रहा है। कहा तो फिर हम क्यों पीछे हटे, चल जा। अमीर अपनी औकात के मुताबिक दे रहे हैं, हम अपनी औकात के मुताबिक दे रहे हैं। वो अपनी औकात के मुताबिक दे रहे हैं, हम अपनी औकात के मुताबिक देंगे। दोनों चिड़ियां वापस आई, नदी किनारे चूंच पानी के अंदर डाली, एक कीड़ा उठाया और पर मारते हुए बादशाह वक्त के उस महल में उस मसनद के सामने मेज जो रखी थी ना, जाकर रख कर अर्ज करते हैं, सोना अल्लाह आपके वक्त को बुलंद फरमाए। हदिया हमेशा औकात के मुताबिक होता है, हमारी काविश को आप कबूल कर ले, रंग अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा देगा। जिसकी जितनी औकात है, इल्मी अमल था, ये माहौल था, उसके मुताबिक ये माहौल बनाया। बड़े खूबसूरत बयानात आपने सुने हैं और शाहजी किबला से भी हमने समात करने हैं। सुनना और सुनाने का मकसूद सिर्फ और सिर्फ तरबियत है। तो सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात वाला सिफात की सीरत के चंद ताबनाक पहलू में आपके सामने रखना चाह रहा हूं। हुजूर वाला ये वो शख्सियत है जिनकी शख्सियत के कमा हक़हू पहलू पर गुफ्तगू करने के लिए समंदर जैसा इल्म चाहिए, पहाड़ों जैसा फजल चाहिए। और इन अहले इल्म की मौजूदगी में मन आनम मन दानम नालैक नकारा खलाइक जो लब कुशाई कर चुका है, अल्लाह करता हूं कि उसे बखैर आफियत पाए तकमील तक पहुंचा सकूं। हजरात मोहतशम, अल्लाह तबारक व तआला ने सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उन तमाम औसाफ़े हमीदा का, उन तमाम सिफाते जमीला का कामिल व अकमल और मजहर बनाया था जो सिफात अल्लाह को भी पसंद थी, अल्लाह के रसूल को भी पसंद, अल्लाह को भी पसंद है। किसी भी शख्सियत का मकाम देखना हो उनके अलकाब से देखा जाता है। आज हमारे मशाइख के जो अलकाब अहले इल्म अपनी जुबानों पे लाते हैं, अपनी तहरीर में तहरीर करते हैं, कलम निगारी करते हैं, वो उनकी अकीदत व मोहब्बत नहीं होती, बल्कि वो अक्स होता है उस अमल का जिस अमल को लेकर वो दुनिया में आए थे और इस दुनिया से तशरीफ ले गए। दोस्ताने गिरामी, जब सैयदना सिद्दीक अकबर के वो चार अलकाब, एक सिद्दीक, एक इतीक, एक साहिब को जब हम देखते हैं तो हर लक़ब के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने उस लक़ब का कमा हक़हू उन्हें मिस्तार बनाया था। सीरत पाक को अगर मैं चंद अल्फाज के अंदर एक अहाते के अंदर रखना चाहूं तो सबसे पहला पहलू आप इस खूबसूरत बज़्म नूर में अपने ज़हन नशीन कर लें कि सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत का सबसे पहला पहलू ये था कि अक्ल कुर्बान कुन बपेशे मुस्तफा। आज की इस बज़्म में पहला पैगाम ये दे रहा हूं सीरत सैयदना सिद्दीक अकबर से कि जब पाक नबी की नामूस की बात आई, पाक नबी की इज्जत और अजमत की बात आई, आका के फरमान मुकद्दस की बात आई, इज्जत और शान मुस्तफा की बात आई, तो हजरात मोहतशम वहां अकल को नहीं देखा, एक पूरी कौम खड़ी है। मेराज के वाक़ये के बाद जो कौम अपनी अकल के दलाइल दे रही है कि इंसान तो बगैर किसी जरिए के, बगैर किसी वास्ते के, बगैर किसी असबाब के एक मील से दूसरे मील तक जाने के लिए लम्हे बीत जाते हैं, दिन गुजर
اندر جاتے ہیں یہ زمین کا سفر بھی طے ہو گیا ہے، زمین سے آسمانوں تک بھی پہنچ گئے، آسمانوں سے سدرہ تک بھی پہنچ گئے، پلک جھپکنے سے پہلے سدرہ کی بلندیوں پہ جا کر عالم کے سب مناظر کو دیکھ کر زمین پہ بھی تشریف لے آئے۔ یہ کوئی عقل مانتی ہے، یہ کوئی سوچ میں آتا ہے؟ سب دنیا مصطفیٰ کے مقام کو عقل پہ توڑ رہی تھی، صدیق اکبر مصطفیٰ کے مقام کو عشق سے توڑ رہے تھے، صدیق اکبر عشق سے توڑ رہے تھے۔ عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ، جب مصطفیٰ کی بات آ جائے تو دوستان گرامی آج یقیناً ہم میں سے ہر بندہ عقل و فکر کا مالک ہے، سوچ و بچار کا مالک ہے۔ ہر جگہ ہم کہتے ہیں کہ یہاں ہماری عقل نہیں مانتی، لیکن صدیق اکبر کی سیرت پر مطالعہ کرنے والوں، اس تابندہ نقوش کی تلاش میں نکلنے والوں، سب سے پہلا درس ہمیں یہ ملا جب مصطفیٰ کی بات آ جائے تب عقل کو نہیں دیکھنا، مصطفیٰ کے مقام کو دیکھنا۔ دوسرا پہلو ذہن نشین کر لیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات میں جو ہمیں دوسرا پہلو نظر آتا ہے، پہلا عقل قربان کر دینا عشق مصطفیٰ کے لیے، مقام مصطفیٰ کے لیے، اور دوسرا فرمان مصطفیٰ پر عمل کر کے دکھانا۔ فرمان مصطفیٰ پر، اور کہتے ہیں فرمان مصطفیٰ پر عمل کر کے دکھانا۔ سیرت کی تمام کتابیں پڑھیے، تذکرہ نگاروں نے لکھا کہ جب آپ دور خلافت میں آئے تو سب سے پہلے وہ مرحلے گزرے جس مرحلے کو روکنے کے لیے قوم نے کہا کہ اب ان کا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا۔ لشکر اسامہ ہو، زکوٰۃ سے انکار کرنے والوں کا کلہ مکمہ ہو، مرتدین کے ساتھ جہاد ہو، سب میں آپ نے اسی بات کو ثابت کیا اور اپنے عمل سے کر کے دکھایا کہ جب فرمان مصطفیٰ آ جائے تو پھر میں دنیا کی مصلحتوں کو نہیں دیکھتا، یہ مسئلے مسالے نہیں دیکھتا، اللہ کے رسول کا فرمان جب آ گیا اب میرا ایمان بھی یہی ہے، میرا عمل بھی یہی ہے۔ یقیناً آج تو ہم ترازو لے کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ یہ مصلحت یہ ہوگی، مسئلہ یہ ہوگا، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں ہمیں یہ پہلو واضح نظر آتا ہے کہ جب فرمان مصطفیٰ آ گیا دنیا کی ساری مصلحتیں ایک طرف، دنیا کے سارے مسالے ایک طرف، دنیا کے سب تقاضے ایک طرف، جان جاتی ہے تو جائے لیکن فرمان مصطفیٰ پہ آنچ نہ آئے، فرمان مصطفیٰ پہ آنچ نہ آئے۔ دوستان گرامی یہ وہ اوصاف تھے، ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ غار کے اس عالم میں آپ مظہر جمال مصطفیٰ بنے ہوں، ابھی ان اللہ معنا کے وہ آثار اور آیات ظاہر نہیں ہوئے، ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ کمال مصطفیٰ کا مظہر بن کر مکہ والوں کے سامنے آئے ہوں۔ لیکن جب مکہ کا ایک سردار حبش کی طرف ہجرت کرتے ہوئے جب آپ کو شہر مکہ کے باہر دیکھتا ہے تو کہتا ہے آپ کے اندر بھی تو وہی اوصاف نظر آتے ہیں جو مصطفیٰ کے اندر نظر آتے ہیں۔ اسی لیے دوستو عشق مصطفیٰ کی بات ہو، فرمان مصطفیٰ کی بات ہو، اور تیسرا پہلو ہے کہ جب ہم سرکار کے ہو گئے تو پھر ہمارا سب کچھ سرکار کے لیے ہے۔ جب ہم سرکار کے ہو گئے چاہے مال ہے تو بھی سرکار کے لیے، جان ہے تو بھی سرکار کے لیے، سب کچھ آقا کی بارگاہ میں پیش کر کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صدیق کے لیے آپ اور آپ کا خدا کافی ہے، کائنات میں اس کے نصیب میں جو کچھ ہے آپ کے نام پہ قربان ہے۔ مقام کی بات کرتا ہوں، مجھے یاد آ رہا ہے ابن عساکر نے لکھا ہے کہ جب فتح مکہ کا عظیم دن آیا تھا اور آذان کہنے کے لیے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب فرمایا تھا،
آپ نے جب اذان دی بڑے بڑے مکہ کے سالار سردار قدیم الاسلام السابقون الاولون سارے موجود ہیں، اور اعزاز پایا تو حبش کے غلام نے پایا، اعزاز پایا تو حبش کے غلام نے پایا۔ جب آذان ہو گئی، نماز ادا کر لی گئی نا، اب صفیں بندی ہوئی ہیں، دوران صف کسی نے کہہ دیا اے بلال تیری تو بڑی شان ہے، اے بلال تیرا تو بڑا مقام ہے، آج یہ اعزاز صدیق اکبر کو نہیں ملا، فاروق اعظم کا انتخاب نہیں ہوا، عثمان و علی کو اس عمل کے لیے منتخب نہیں کیا گیا، اے بلال آج یہ فضیلت تو تجھے حاصل ہے۔ بہت دور کہیں بیٹھے ہوئے صف کے آخر میں ایک شخص نے ہلکی سی یہ آواز دی تھی، اور یہ آواز جب سیدنا بلال کی سماعتوں میں آئی، جو الفاظ جو فرمان اس وقت مؤذن رسول کی زبان سے جاری ہوا اسی کو مقام صدیق اکبر سمجھ لینا۔ فرمایا کون ہے جو میرے بارے میں یہ کچھ کہہ رہا ہے، کون ہے جو یہ کہہ رہا ہے؟ سن لو اس عظیم اجتماع میں آنے والوں، آج جو بلال اس مقام پہ پہنچا ہے، سنو انما انا حسنۃ من حسنات ابی بکر، ابو بکر کی زندگی کی ساری نیکیاں ایک طرف، مجھ بلال کو جو آزاد کیا ہے وہ نیکی ایک طرف۔ ارے سیدنا صدیق اکبر کی تمام نیکیوں میں سے ایک نیکی کا نام بلال ہے، زندگی کی تمام نیکیوں میں سے ایک نیکی کا نام بلال ہے۔ یارو جس کی ایک نیکی کا نام بلال ہو، اس کی ساری زندگی کی نیکیوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ خلافت شاہ بطحا کی ابتدا صدیق، خلافت شاہ بطحا کی ابتدا صدیق، وفا و عشق پیمبر کی انتہا صدیق، خلافت شاہ بطحا کی ابتدا صدیق، وفا و عشق پیمبر کی انتہا صدیق۔ جو پست ذہن ہیں یہ ان کے بس کی بات نہیں، علی سے پوچھ کے کتنا عظیم ہے صدیق۔ یہ پست ذہن والے مالی موالیوں کی بات نہیں، صدیق اکبر کی شان اور مقام کی معرفت کے لیے قرآن کی آیتیں چاہیے، مصطفیٰ کا فرمان چاہیے، مرتضیٰ کی زبان چاہیے۔ دل کے نقوش ہیں انہیں رکھنا سنبھال کر، سامنے رکھ دیا ہے کلیجہ نکال۔